میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کا پیارا پیارا رمضان جلد آ رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، کچھ علم دین بھی حاصل کریں، اعتکاف اور مزید رمضان کی برکات بھی حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح کا ارشاد موجود ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، 70 گنا میں 70 گنا 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ جی اچھا، اصل وہ گناہ اس لیے میں نے کہ میں تحریر میں تو دیوانوں کا دیکھا ہے کہ یہ 70 گنا اس طرح لکھتے ہیں نا تو بیچارے یہ ہاں بھی لگا دیتے ہیں گناہ کے بعد۔ میں یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی گناہ اور گناہ میں کیا فرق ہے۔ اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب و غریب پوزیشن ہے۔ تازہ ترین ابھی اسی چاند کا مسئلہ، شعبان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ واجب کفایہ ہے، تو میں نے کی الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو سکا۔ بادل تھے اس لیے وہ کچھ میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا چاند، وہ تو ایک تھا مطلب 10 سال کا تقریباً لڑکا تھا جو میرے قریب میں رہتا ہے، تو اس کو مطلب کہ پڑوس کا تھا، تو وہ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ آسمان پہ ادھر ادھر دیکھے، میں دیکھوں تو میں نے کہا آخرکار میں نے کہا بھائی چاند دیکھو، ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، کبھی نیچے دیکھے، تو آخر اسے رہا نہیں گیا، اس نے کہا یہ چاند ہوتا کیا ہے؟ تو پھر میں نے بولا یا غوث پاک یہ چاند بیچارہ نہیں سمجھتا، حالانکہ اردو بول رہا تھا، اردو اسپیکنگ مادری زبان، لیکن تو پھر میں نے کہا مون، اوکے مون، پھر اس نے دور بولا نہیں ادھر مون نہیں ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو مون، چاند کو مون کہتے ہیں، تو وہ نظر بہرحال نہیں آیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ لکھتے ہوئے ایک بار نہیں نہ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھ کر کبھی بولتے نا 4 گناہ تو 5 گناہ تو گناہ یہاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر گناہ اور گناہ میں فرق ہے، گناہ میں ٹائمز اور گناہ تو یہ گناہ تو گناہ ہے، پھر پاپ ہے، مطلب اردو بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا بڑا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، واقعی خوشیوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ تو اس کے لیے تیاری تو شعبان شریف میں تو آبیاری کی جاتی ہے، رجب میں بیج بویا جاتا ہے عبادت کا، یہ بزرگوں کے اقوال ہے، اور شعبان شریف میں آبیاری یعنی آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مختلف اس میں روایتوں میں الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت پیارا مہینہ ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کر لے کہ میں سارے روزے رکھوں گا، تراویح پوری پڑھوں گا، اور اپنے کام کاج جو بھی زیادہ مشقت کے کام ہو نا وہ ابھی نمٹا لے، جو رمضان میں بھی کیے جا سکتے، لیکن اگر اب کر لے تو نہیں ضرورت رہے گی رمضان میں، تو اس طرح کے کام ابھی سے نمٹا لے، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جتنا ہو سکے بندہ فارغ کرے، تاکہ جتنی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر وہ عبادت کر سکے، روزوں میں سہولت رہے، تراویح میں سہولت رہے، تلاوت میں سہولت رہے، سعادت ملتی رہے وغیرہ۔ تو یہ تیاری اس طرح کرے، اعتکاف کا ذہن بنائیں، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو دنیا کی جھنجھٹوں سے کافی حد تک خلاصی مل جائے گی، ورنہ گلیوں بازاروں میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، اور مسجد ہوتی ہے، تو جس سے بن پڑے کوئی مجبوری نہ ہو، بندوں کی حق تلفیاں بھی نہ ہو، اور
آسانی ہو. اگر آسانی تو مشکل ہے، نفس کا آسانی کرنے دے گا، یعنی اپنے بس میں ہو تو ایک ماہ کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں. اب تو ماشاءاللہ کئی جگہ پر 25+ پر غالباً پاکستان میں ایک ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کا دعوت اسلامی کی طرف سے سلسلہ ہے الحمدللہ. 10 دن کا تو اس کی تو گنتی بھی یاد نہیں ہے مجھے، بہت جگہ پر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی طرف سے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں اعتکاف. اللہ سب کا اعتکاف قبول فرمائے. تو جو تیاریاں کریں، اور مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. 60 مدنی مذاکروں، اگر 30 روزے ملتے ہیں تو 2 ڈیلی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ایک تراویح کے بعد، ایک عصر کے بعد. تو جو مطلب 60 مدنی مذاکرے بھی مل سکتے ہیں اگر اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرنے کی سعادت ملی. تب تو یہ 60 مدنی مذاکرے بھی کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ، ورنہ پھر مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.